لیکن اس موقع کو پتہ نہیں کیا خاص بات ہے، آج سے بے نوا کی عنایت اور خسروانہ کیفیات کیوں ہیں، تو اپنے دست مبارک سے کی خاص قسم پسندیدہ حصہ اس کا ہوتا ہے، وہ اس کے منہ میں تو میں تو کسی لائق و قابل نہیں ہوں، یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے، اور حضرت بڑوں سے بھی تھی، جمیل میاں سے بھی رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، اور وہی شفقت وہی محبت اس دربار بار کے ہمارے ان کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے الامر فوق العادہ، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے الامر فوق العادہ نہیں، فوق العادہ کیونکہ لازمی اضافت ہوتی ہے، جب اس کا مضاف لفظوں میں موجود ہو تو اس کو بھی فتح ہوتا ہے، تو ہر صورت الامر فوق العادہ، تو میں نے کہا کمال میاں صاحب جانی نام کا کمانے سے حاضر لوگ 15 منٹ کو ان کا بتایا گا، میں آپ ان کی اور سب بڑوں کی اس حقیق پر بنائے نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے دامن میں تو کچھ نہیں ہے، اگر کل قیامت میں پوچھا کہ جمیل احمد نہیں ہوئی تو دنیا سے کیا لے چکا ہے، تو کہوں گا یا اللہ یہ تیرے وہ مقبول میں بندے کا کام نہ کثرت سے نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات، نہ خیرات، کچھ نہیں، بندے تیرے مقبول اور میرا دامن اسی میں شدید تعلق علماء مفتی محمد صاحب نئی خطیب اعظم باغ ارشد العابدین سے پڑھا، دور حدیث کیا، بلال آباد میں دستاویزی سنت جون میں ہوئی، ان سب سے لے کے تھوڑا بہت درس تدریس کا سلسلہ رہا، تعلق رہا۔ میں سوچتا ہوں پڑھنے کے بعد جو نچوڑ میں نے دیکھا ہے، جو اس کا کہنا چاہیے لباس دیکھا ہے، وہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ ظاہری تعلیم و تعلیم تو اپنی جگہ برحق ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن بڑے بڑے جبال العلم، علم اور فن کے پہاڑ جو تھے، ایک وقت ذرا تو اب آج کے دور میں علماء نئی نسل نیا یہ باتیں ہمارے اقامت سے ہمیں تربیت ملی ہے، علم و فن اپنی جگہ ہوتا ہے، تربیت اقامت کی طرف سے دی بڑی چیز ہے، بات یہ ہے کہ علم اپنی جگہ ہوتا ہے، تربیت میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ تجربہ کر کے یہاں کا اور مسائل کو تجربہ کر کے یہاں کا اور مسائل کھیل کر جب بشر تعلیم ہونا چاہیے ہو جائے گا، تو اپنے تجربوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے نا، جب تم تجربہ کرتے کرتے تجربے سے فائدہ اٹھانے کا وقت آئے گا تو تمہارے اگر کم بھی ہو تربیت سے ہو تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور کے علماء اور مشائخ کو، ان کو اپنے علم پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بڑا غرور ہوتا ہے، بڑا نفرت ہوتی ہے کہ جی ہم تو چنی بڑے شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، شیخ الفقہ ہے، شیخ المنطق ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو، لیکن میرے دادا استاد فرمایا کرتے تھے، حضرت صدر الشریعہ طریقہ مولانا امجد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف بہار شریعت کو دیکھ کر کے میرے دادا استاد جب ملا کرتے تھے تو بدر الشریعہ مولانا امجد علی شاہ صاحب مصنف بہار شریف فرماتے تھے کہ حضرت صدر فاضل میرے دادا صدر فاضل فخر الماضی سید المناظرین اور سید محمد نعیم صاحب کو دیکھ کے کہ ہمیں مولوی بنانا آتا ہے کہ انسان بنانا۔ بات وہی ہے کہ تجربہ کر کے یہاں کا اور مسائل دیکھ کر جب بشر تعلیم ہوا چلنے کی تیاری ہے، تو یہ تو ایک ایسا طویل بات ہے کہ اس پر کئی گھنٹے بھی فقیر کو چرچ کریں تو ناکافی ہوگا، لیکن بس اختصاراً اجمالاً جا کر کے ہی عرض کرتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ اس فقیر نے 40 سال 45 سال لیکن طالب علم بھی ہے اس وقت کا یہ نچوڑ ہے، لیکن امام فخر الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جیسا مفسر حضرت امام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جیسا فلسفی اور محقق، اور حضرت امام جلال سیوطی اور جلال الدین محلی اور جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شخصیتیں ظاہری علم پڑھنے کے بعد اس پہ بڑا ان کو گھمنڈ تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بھی اپنے اکابر میں صوفیاء اکرام کا دامن سمجھے، بڑے بڑے جلال الدین ہیں، علم کا پہاڑ جن کے سامنے کوئی حقیقت آج ہماری نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی معلوم ہوا جو لوگ یہ کہتے ہیں روحانیت اور تصوف میں کچھ نہیں ہے، ان کا دعویٰ میں کہتا ہوں
ہمارا دعویٰ صحیح ہے کہ ظاہری علم والے باطنی علم والوں کے پاس آتے ہیں اور باطنی علم والے ظاہری علم والوں کی تربیت دیا ہے۔ یہ مولوی اور صوفی کی تقسیم تو کئی سو سال بعد ہوئی، ورنہ ایک دور ایک زمانہ فقیر کبھی کبھی خانقاہوں میں جاتا ہے خطاب و تقریر کرنے کے لیے، کیونکہ درسگاہ سے وابستہ ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک دور وہ تھا، پہلا دوسرا تیسرا دور، کہ جو جن میں درسگاہیں ہوا کرتی تھی تو رات میں خانقاہیں ہوا کرتی تھی، جو رات میں خانقاہیں ہوا کرتی تھی وہ دن میں درسگاہیں ہوا کرتی تھی۔ سمجھیے یہ